دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. کیا عجیب الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے. توکل کا مطلب اللہ کھلائے گا, کھلانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے, ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری اس نے لی ہے. ایسے کرنا شروع کر دو, ٹینشن دل سے نکالو. ہر آدمی ٹینشن سے مرا جا رہا ہے نا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کل, بچوں کی اسکول کی فیسیں بھر سکوں گا نہیں بھر سکوں گا, بیگم کے خرچے پورے کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. چھوڑو بھائی, یہ ٹینشن لینے کی نہیں ہے. آپ کہو کیوں نہیں ہے, گھر جائیں گے ٹینشن تو ملے گی نا وہاں سے. اس کا حل بتاتا ہوں میں ابھی آپ کو, اس کا حل بتاتا ہوں میں, پہلے یہ حدیث مکمل کر لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے, لرزقتم, تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. فرمایا تغدو خماسن, جب پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے پیٹ اس کا خالی. اسے نہیں پتا آج میں نے ٹماٹر بیچنے ہیں, آج میں نے رکشہ چلانا ہے, کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں نے میرا انٹرویو ہے, کیا کچھ بھی نہیں. صبح اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کس سمت میں جانا ہے میں نے, بس نکلتا ہے اللہ کا نام لے کے. آپ دیکھو یہاں کوے جو ہے نا, کوے, ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ صبح سارے کوے یہاں سے سرجانی ٹاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کووں کے غول. عصر کے بعد مغرب سے پہلے آپ دیکھو گے پورے کوے واپس آ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں صدر سے, لی مارکیٹ سے, جہاں کے بھی کوے ہیں نا. میں نے تو پہلے سمجھا تھا کہ سرجانی ٹاؤن میں کوئی ویکینسی نکلی ہوئی ہے کووں کے لیے, حقیقت ہے سارے یہاں سے ٹریولنگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو کہیں وہاں شاید زیادہ کوئی مردار وردار پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ کچرا مچرا اور یہ سب چیزیں نا, تو کووں کو مخبری ہو گئی, کووں کو مخبری ہو گئی بھائی لی مارکیٹ میں مال ابھی نہیں ختم, شارٹ چل رہا ہے, ابھی کہاں مال ہے. صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو چھیچڑوں سے پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا, صبح پرندہ نکلتا ہے خالی پیٹ, شام کو آتا ہے پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پیٹ ہی ہماری بنیادی ضرورت, بول لو نا بھائی, نہیں ہے, پیٹ ہی تھوڑی ہے. یہ ایک مثال ہے, پرندے کی ضرورت پیٹ, اور جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے تو اس کی ضرورت گھر بھی ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب پرندوں کی مادہ انڈے بچے دینے, کبوتر کو دیکھ لو نا, یہ تو جوڑے بنا کے رہتے ہیں کبوتر, انڈے بچے کا ٹائم آتا ہے تو کبھی دیکھا کبوتر ٹینشن میں کہ یار بحریہ ٹاؤن تو ہاتھ سے نکل گیا ہے بھائی, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ تو نکل گئے ہاتھ سے, اور سرجانی بھی گیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں 15 سال پہلے کسی اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے کہا تھا کہ 6 پلاٹ سرجانی میں لے کے ڈال دو زندگی بن جائے گی. مجھے کہنے لگا یار اتنا افسوس ہو رہا ہے میں نے اس کی بات پہ عمل نہیں کیا. تو میں نے کہا 10-15 سال تو زندہ رہے گا, ابھی تو نے ویسی قبر میں جانا ہے, عمل کر لیتا تو 10. تجھے اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہا تھا 15 سال کے بعد تیری زندگی بن جائے گی, میں تجھے کہہ رہا ہوں 15 سال کے بعد تو مرے گا, بن کے بھی تو قبر میں جائے گا. 15 سال کے بعد جو ہے نا, تو وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے 15 سال پرانی پیش گوئی پہ تو افسوس ہو رہا ہے, میں جو سچی مچی کی پیش گوئی کر رہا ہوں کہ تو مرے گا 15 سال میں, تیری ہڈیوں میں ابھی اتنا گودا نہیں ہے زندہ رہنے والا, اس پہ ٹینشن نہیں ہو رہی. اس کا مطلب بھول چکے ہیں موت کو. او بھائی 15 سال پہلے تو سرجانی میں 6 پلاٹ لیتا, آج عیش کرتا, تو وہ 15 سال کے بعد عیش کے قابل نہ رہتا. تو سوچ لے جو 15 سال بعد تو جو اینڈ سرجانی میں پلاٹ لے کے ہونا تھا وہ پلاٹ لیے بغیر بھی وہی اینڈ ہو رہے ہیں. تو ٹینشن کس بات کی بھائی؟ اور ٹینشن لے گا تو 15 سال کے بجائے 5 سال میں وہ انجام ہو جائے گا تیرا, جو 15 سال بعد ہونا تھا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پرندے کو جو رزق ملتا ہے صرف پیٹ نہیں بھرتا اس کا. جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے, وہ بالغ ہوتا ہے, تو پیر بنتا ہے کبوتر کبوتری کا, چڑا چڑیے کا بنتا ہے نا جوڑا. نہ اس نے کہیں سے ڈپلوما حاصل کیا گھر بنانے کا ہے بھائی, نہ NID یونیورسٹی میں وہ پڑھا ہے, کوئی انجینئرنگ نہیں, اس کو ہے کوئی انجینئرنگ؟
بولو بھائی. جس قسم کا گھر اس کو چاہیے فطرت اسے اس طرح کا گھر بنانا سکھا دیتی. کھجور کے درختوں میں سوراخ کر کے رہتے ہیں, اور آپ دیکھو یہ پرندے کیسے, یہ نر مادہ مل کے کیسے تنکے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور کیسے ان کو بہترین انداز سے پرو رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں کہ کوئی بھی کچرا اٹھا کے, ہم جب مرغیوں کے ڈڑبے بناتے ہیں نا تو کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو اس کے اندر. پرندہ ایسا نہیں کرتا, بڑی تمیز سے, بڑے خوبصورت انداز سے وہ گھونسلہ بناتا ہے, خوبصورت انداز سے, ایسا کہ وہ سردی گرمی سے بھی محفوظ رہے, دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہے. بہت خوبصورت انداز سے وہ گھونسلے بناتے ہیں. تو آپ بتاؤ, انسان جو اشرف المخلوقات ہے, جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا, اللہ اس کی گھر کی ضرورت پوری نہیں کرے گا؟ ہے بھائی. اصل میں آپ نے جس گھر کو ضروری سمجھا ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ عیاشی ہے, وہ ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کی بہت اوپر کا سوچ رہے ہیں آپ. لوگ کرائے کے گھروں پہ افسوس کرتے ہیں نا, اپنا گھر نہیں بنا سکے. بھائی گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جیسے پرندہ جو گھر بناتے ہیں قیامت تک کے لیے نہیں بناتا, اسے فی الحال اپنی فیملی کو پالنے کے لیے ایک عدد ایسے گھر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں بلی سے حفاظت ہو, جہاں سردی اور گرمی سے حفاظت ہو. اللہ کہتے ہیں تیری یہ بنیادی ضرورت ہے, چونکہ تو نسل بڑھا رہا ہے فطرت کی تکمیل کے لیے, تو اس گھر کی ضرورت پوری کرنا یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ فطرت کے ذمے, جس کو جو خدا ہے, اصل میں خدا کے ذمے ہے. پرندہ نسل بڑھاتا ہے اس کائنات کی رنگینیوں کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنے لیے نہیں. تو اب آپ بتاؤ, جب آپ کی نسل پیدا ہوگی جو مقصود کائنات ہو, تو گھر کی بنیادی ضرورت خدا نے اپنے ذمے لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ وہ پرندوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور انسان کو ٹینشن میں ڈال دے تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے, یہ خدا کی دی ہوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ٹینشن نہیں ہے, یہ آپ کی ٹینشن ہے جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لی. پرندہ جو گھر بناتا ہے وہ بھی کرائے کا گھر ہوتا ہے, اس کا ذاتی نہیں. کرائے کا مطلب نکلنا ہے اس نے یہاں سے, ہمیشہ کے لیے تھوڑی ایک ہی جگہ گھونسلہ.